اور نہ ہی کوئی اور ہماری جگہ آئے وہ بولے تو وہ حق ادا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے بس حصول برکت کے لیے اور اشتیاق بھائی کی فرمائش تھی کہ یہ دن جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے، لہذا اپنی اس محفل کو بھی ہم ان کے فیضان سے مالا مال فرمائیں۔ اس لیے جو ہے انہوں نے مجھے حکم یہی دیا تھا کہ ہم اس کو یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بنائیں گے۔ لہٰذا یہ بڑی برکت کی بات ہے اور بڑی برکت والی محفل ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب آپ یہاں پر سماعت کریں گے۔ باتیں بہت ہیں، تو بات وہی ہے کہ بس کچھ چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے کوشش کروں گا رکھنے کی، اور پھر ان چیزوں سے ہمیں خود اپنی زندگی کے اندر تبدیلی کرنی ہے۔ اور میں کوشش کروں گا کہ جو چیزیں بیان کروں وہ کسی تاریخ کی کتاب سے نہ بیان کروں، وہ میں حدیث پاک سے بیان کروں یا قرآن کی آیت سے بیان کروں، کیونکہ تاریخ میں غلطی ہو سکتی ہے، لکھنے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جس جانب اس کا رجحان ہو وہ چیز لکھ دے، لیکن اللہ کے نبی کے فرمان، حدیث کی کتابوں اور قرآن پاک کی آیات میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ لہذا میری کوشش یہ ہوگی کہ وہ مستند ذرائع سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، چند منٹوں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ سب سے پہلے ہم یہی دیکھیں، ہم ہر خطبے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتے ہیں۔ یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، بس آپ کو بات سمجھنی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا نام ہر خطبے میں ہم سماعت کرتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ انبیاء کے بعد، تمام انبیاء کے بعد مخلوق میں اگر کسی کا رتبہ ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کہ نبیوں کے بعد اللہ رب العزت نے کسی کو عرفہ و اعلیٰ مقام عطا کیا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ اور یہ مقام کیوں نہ آتا، یہ منصب کیوں نہ ملے؟ تو اس لیے ملا کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے وقت میں ساتھ دیا تھا جس وقت میں کوئی بھی آپ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج یہاں ہماری مشکل میں کوئی ذرا سا کام آ جائے تو پھر ہم زندگی بھر اس کو یاد رکھتے ہیں۔ تھوڑی بہت گھریلو مشکل میں کوئی کام آ جائے، جنازے کے موقع پر، میت کے موقع پر کوئی کام آ جائے، کوئی ہمارا دنیاوی مسئلہ کوئی حل کر دے تو ہم ساری زندگی اس کے احسان مند رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب پورے کفر کا مقابلہ ہو اور ان سب کے خلاف تبلیغ کرنی ہو، اس وقت اپنے گھر والوں کی، اپنے آپ کی عزت کو اور اپنی جان اور مال کو داؤں پر لگا کر کے ساتھ دینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ جو بات سب کر رہے ہیں وہی کہنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ معاشرے سے، رواج سے، لوگوں کے اعتقاد کے خلاف جا کر کے بات کرنا اور پھر اس پر قائم رہنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام ہے اور مرتبہ ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق صحابی، اور صحابی کون ہوتا ہے؟ اب یاد رکھیں، بخاری شریف میں فضائل صحابہ کے بیان سے امام بخاری نے باب باندھا ہے، اور اس میں سب سے پہلی حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان فیغزو فیہا، کہ لوگوں کے اوپر ایک زمانہ آئے گا تو وہ جنگ لڑیں گے گروہ در گروہ، تو پھر لوگ پوچھیں گے حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی ایسا آدمی ہے؟ کہ حضور فرما رہے کس کے بارے میں کہ میرے بعد ایسا ہوگا کہ زمانہ آئے گا لوگوں پر اور لوگ جنگ لڑیں گے، پھر پوچھیں گے کہ تم میں کوئی ایسا آدمی ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ تو کہا جائے گا کہ ہاں ہے۔
تو جب یہ کہا جائے گا کہ ہاں وہ آدمی ہے فَيُفْتَحُ لَهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی برکت سے انہیں فتح عطا فرمائے۔ اب آپ تھوڑا سا اور تفصیل میں اگر جائیں تو آپ نے سنا ہوگا علماء کو کیا کہتے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین۔ صحابی کہتے ہیں جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت ایمان میں دیدار کیا ہو اور پھر اسی حالت میں انتقال کیا۔ ابو جہل کو ہم صحابی نہیں کہتے کیونکہ دیدار تو کیا، حالت ایمان میں نہیں کیا اور نہ ہی حالت ایمان میں مارا ہے۔ تو لہٰذا جس نے صحابی کو اسی طرح دیکھا اس کو تابعی کہتے، اور جس نے تابعی کو اس طرح دیکھا اس کو تبع تابعی کہتے۔ اور حضور نے ان تینوں زمانوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ تینوں زمانے خیر والے زمانے۔ کیا فرمایا؟ خیر امتی، اور ایک روایت میں ہے خیر القرون قرنی، کہ سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ، یعنی صحابہ۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے یعنی تابعین، اور پھر وہ لوگ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے یعنی تبع تابعین۔ یہ حضور نے فرمایا۔ اب دیکھیں تینوں کے بارے میں فرمایا۔ اب اس سے اگلی بات اب حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ثم بعدکم ان بعدکم قوم، پھر تم میں ایسے لوگ آئے یشہدون ولا یستشہدون، گواہیاں دیں گے، ان سے گواہی کا مطالبہ نہیں ہوگا لیکن جھوٹی گواہیاں دیں گے۔ یخونون ولا یؤتمنون، وہ خیانتیں کریں گے حالانکہ ان کو کسی نے امانت دار بنایا ہی نہیں، اور کیا کریں گے؟ منتیں مانیں گے لیکن منتوں کو پورا نہیں کریں گے۔ اور آخر میں فرمایا وَيَظْهُرُ فِيهِمُ السِّمَنُ، اور ان میں موٹاپا عام ہو، یعنی وہ حرام مال کھا کھا کر کے بہت موٹے ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضور نے یہ پیش گوئی فرما دی تھی، آج بالکل بے ہی صادقاری نہیں آئی۔ اب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں، صحابی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا کہ ان کا زمانہ یہ بہتر زمانہ ہے، اور صحابہ کے بارے میں خود حضور نے فرمایا کہ جو ہے میرے صحابہ کو گالی نہ دو، کیونکہ تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، اور کسی صحابی نے جو ایک مد ایک پیمانہ ہوتا تھا اس کے برابر اگر کوئی جو ہے یا ایک سا جو ہے کوئی کیا کرے خرچ کرے اللہ کی راہ میں دے، صحابی کا اتنا خرچ کیا ہوا اور تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا دیا ہوا دوسرا برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کا اخلاص ہے۔ لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اچھا آپ ایک سنتے ہوں گے قوالی دمادم مست کلندر علی دا پہلا نو، اور بہت سارے ہمارے سنی حضرات اس کو پڑھتے ہیں، یہ بالکل منع اور ناجائز ہے اور اہل سنت کے عقیدے کے خلاف۔ علی دا پہلا نمبر نہیں، پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ابھی آپ نے سنا کہ انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور خلفاء میں بھی سب سے پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب کوئی یہ کہے گا قوالی کے روح سے ہی ہمارا سنی ہوئے گا کہ دمادم مست کے اندر علی دا پہلا نمبر، تو اب بتائیں کہ اس کے دل میں کیا بیٹھا، اس کے دماغ میں کیا چھا رہا؟ سنی ہو جو ہمارا عقیدہ ہے سنی جماعت کا بالکل اس کے خلاف ہے۔ اب سنیں حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کننا نخیر بین الناس فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں میں ترتیب بیان کرتے، صحابہ کے بیچ میں ہم ترتیب بیان کرتے تھے، فنخیر ابا بکر، ہم حضرت ابو بکر کو سب سے اوپر رکھتے ہیں، ثم عمر، پھر حضرت عمر کو، ثم عثمان بن عفان، اور پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کی تو یہ ترتیب تھی، اور ہم کہتے ہیں کہ میرے سنت تو جماعت ہے اور کہتے ہیں کہ علی دا پہلا۔ یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہم سنیوں کی جان ہے، ان سے ان کا مقام اور مرتبہ بہت ہے، اور کوئی بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا غوث کسی
सहाबी के, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे सहाबी के जिसने बिल्कुल आखिर में ईमान लाया हो, उसके मर्तबे तक भी नहीं पहुंच सकता। बल्कि किसी ने हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया, हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ने सवाल किया कि अमीर मुआविया अफजल है या, उन्होंने ये सवाल किया कि अमीर मुआविया अफजल है या नहीं, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से सवाल किया अमीर मुआविया अफजल है या हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कौन है? इमाम अबू हनीफा के शागिर्द। उनसे सवाल किया अमीर मुआविया अफजल जो सहाबी वो अफजल है या उमर बिन अब्दुल अजीज जो बहुत बड़े आबिद जाहिद और खुलफाए राशिदीन में शुमार होता है। तो उस वक्त जो है उन्होंने क्या जवाब दिया, लगुबारु अनफे मुआविया हीन गज़ा मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत अमीर मुआविया के घोड़े के पांव के साथ जो लगने वाली धूल है, उस धूल के मकाम तक भी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज नहीं पहुंच सकते। क्यों? तो इस वजह से कि हुजूर को इमाम की हालत में देखना ये हर किसी के हिस्से की बात नहीं है। कोई गौस हो सकता है, कुतुब बन सकता है, अब्दाल बन सकता है, अल्लाह का कुर्ब बहुत ज्यादा हासिल कर सकता है, लेकिन सहाबी नहीं बन सकता। लिहाजा सहाबा का बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है। अच्छा, अब आए तो तरतीब क्या हुई कि हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान और फिर हजरत अली। अब सुनो एक और हदीस का, यह भी बुखारी शरीफ की हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा एक और हदीस पाक में याद रखिएगा। एक मर्तबा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तकरार हुई। अब इससे हम भी दर्स लें। हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु में तकरार हुई और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एहसास हो गया कि गलती मेरी, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से माफी मांगी। फौरन माफी मांगी तो हजरत उमर भी गुस्से में थे उस वक्त, आपस में बहस हुई। हजरत उमर ने मुआफ करने से इनकार कर दिया। अब जब इनकार किया तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला हुजूर की मजलिस में आ गए और आकर के अर्ज की, हुजूर मुझ में और हजरत उमर में तकरार हुई, मुझे एहसास हो गया कि मेरी गलती, तो मैंने माफी मांगी तो माफ नहीं की। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी, अच्छा इधर हजरत अबू बकर आ गए, उधर हजरत उमर को भी एहसास हो गया कि मैंने गलत किया, माफ कर देना चाहिए। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला हजरत अबू बकर के घर गए कि जाएं, उनसे कहे कि कोई बात नहीं। जब घर पहुंचे तो पता लगा कि वो घर पे नहीं, तो गए हुजूर की मजलिस में। अच्छा, जब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मजलिस में मौजूद है, अब हजरत उमर जा रहे हैं, तो मुस्नद दारमी की जो हदीस है, ये तो बुखारी शरीफ में है, और मुस्नद दारमी की जो हदीस है उसमें इतनी तफसील है कि जब हजरत उमर गए हुजूर के चेहरे पे, दूसरी तरफ गए हजरत उमर, हुजूर ने उधर से भी चेहरा फेर लिया, सामने बैठे उधर से भी चेहरा फेर लिया। उसके बाद जो हुजूर ने फरमाया, बल्कि यहाँ तक है कि हजरत अबू बकर को जब एहसास हुआ ना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नाराज हो गए हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कर ना दे, तो अबू बकर घुटनों के बल बैठे, घुटनों के बल बैठे कि कहीं हजरत उमर को कुछ बोल ना दिया, घुटनों के बल बैठे, झुक गए और कहने लगे कि हुजूर गलती मेरी थी, हुजूर गलती मेरी थी। तो हुजूर ने कहा, यग़फ़िरुल्लाहु लक अबा बकर। पहले जब गए थे तो क्या कहा था, तो उमर ने मुझे माफ नहीं किया। हुजूर ने कहा, अबू बकर अल्लाह तुझे माफ करे, 3 मरतबा। और इसके बाद जब घुटनों के बल बैठे, उनको लगा कि अब तो हजरत उमर को कुछ कह देंगे, हुजूर जलाल में है, हुजूर का चेहरा है मुबारक मुतगय्यर हो गया है, गुस्से के आसार में उतार हुए चेहरे पर। तो अब देखिए ना मजलिस का क्या हाल है। उस वक्त क्या हुआ, आज मैंने कहा कि अन्नहा तदूर मौत, हुजूर मैं बड़े दूर से आई हूं, अब अगर मैं दोबारा आऊं अरसे के बाद और आपका ज़ाहिरी विसाल हो जाए, आप पर्दा फरमा जाए, तो उस वक्त मैं क्या करूं? हुजूर ने फरमाया, इल्लम तजदीनी फाती अबा बकर, अगर तुम मुझे न पाए तो अबू बकर के पास। आप अंदाजा लगाए, आज लोग कहते हैं कौन दलील है कि अबू बकर पहले खलीफा है, कहां से दलील मिली है? खलीफा होना हक तो हजरत अली का था। मैं कहता हूं कि किसी हदीस पर गौर करो कि वो औरत अपनी हाजत बरारी के लिए हुजूर की बारगाह में आई, हुजूर ने उसको दोबारा लौटने का हुक्म दिया, तो उसने कहा कि हुजूर अगर
ہوئے ظاہر پردہ فرما گئے تو میں کس کے پاس اپنا دست پھیلاؤں گی, کس کے آگے اپنا دامن پھیلاؤں گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ تو ابو بکر کی بات. ایک اور حدیث پاک سن. صدیق اکبر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے, آخری وقت بہت زیادہ بیمار ہوئے, وہ حدیثیں جب پڑھیں نا تو کب کبھی تاری ہوتی ہے جسم کے اوپر, یقین جانے میں بہت روتا ہوں حدیثیں. ان حدیثوں میں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے جو حالات کتابوں میں لکھے ہیں, بہت دکھ ہوتا ہے. تو اس وقت حضور میں کی جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ حضور نماز پڑھا سکے. تو حضور نے کیا کیا, فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ. آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت اور کچھ نہیں تھا, نماز پڑھانا یہ سب سے بڑا فیصلہ. میں کہتا ہوں اس وقت حضرت علی موجود تھے یا نہیں؟ تو 17 نمازیں حضور کی زندگی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی. تو ان نمازوں میں حضرت علی بھی پیچھے کھڑے تھے, اور حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب حضور نے فرمایا تو موجود تھا, کہیں غائب نہیں تھا. تو حضرت علی نے جن کے پیچھے نماز پڑھی وہ نیت کیا کی ہوگی پیچھے اس امام کی. تو آج ہم جو ہے یہ فرقہ جو اہل سنت و جماعت سے بالکل الگ ہے, اس فرقے نے ہمارے اندر کچھ ایسے زہر ڈالے ہوئے ہیں اور ایسی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں کہ آج ہم سب مسلمان ہیں, جتنے کلمہ پڑھنے والے سب مسلمان ہیں. میں کہتا ہوں بتائیں جو ممبروں پر بیٹھ کر کے لعن اللہ ابو بکر کے اوپر لعنت اور اس طرح کے جملے کہیں, کیا آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں, میں نے خود اپنی آنکھوں سے سنا ہے لعنت بھیجتے ہوئے عربی میں, اردو میں, فارسی میں, اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے. آپ یقین جانیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں, آپ یہ باتیں نہ کریں. یقین جانیں خون کھولتا ہے انسان کا کہ جب ایک طرف حضرت ابوبکر کی زندگی پڑھے, ان کی سیرت پڑھے, اور دوسری طرف کی لوگوں کے عقائد کو پڑھے. لہذا میری آپ حضرات سے گزارش ہے, بس بات لمبی ہو جائے گی, وقت ہو گیا ہے, 2-4 باتیں میں اور کہوں گا کہ یہ 2 گزارشیں ہیں میری آپ سے. ایک, اپنی زندگی میں دین جو ہے وہ سنا کر کے عمل نہ کریں. یا تو جس سے سن رہے ہیں پہلے اس کو جانچیں کہ اس آدمی کی قابلیت کیا ہے, اس کی صلاحیت کیا ہے, یہ بتا رہا ہے تو کہاں سے بتا رہا ہے. ورنہ تو دین تو ہماری عورتیں بھی گھر بتاتی ہیں, وہ بھی بتاتی ہے کہ نہیں کوئی مر گیا تو, جیسے پچھلی بار یہاں بولا تھا, کوئی مر گیا تو دیا جلاؤ تاکہ اس کی روح جو ہے یہ ہو. تو اس طرح کا دین اگر جاننا ہو تو پھر بات وہی ہے کہ جاہل کی جاہل رہیں گے. لہذا میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے 2 چیزیں ہیں سرمایہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. ایک روایت میں ہے اہل بیت و قرآن, اور دوسری میں ہے سنت اور قرآن, اور بعض روایتوں میں صحابہ کا بھی ذکر ہے. لہذا ہم اہل سنت و جماعت وہ لوگ ہیں جن کے عقیدہ بڑا مضبوط ہے لیکن عمل بڑا خراب ہے. لہذا ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ اپنے عقیدے کے اوپر کوئی بھی شخص لا کر ڈالنے کی کوشش کرے تو سب سے پہلے اس سے یہ پوچھے کہ آپ جو ہے یہ کس کتاب سے بیان کر رہے ہیں, قرآن نے کہا ہے